ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج منگلوار ہے، فروری کے 18 اور شعبان کی 19 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں موسیٰ تمیلی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. یوٹی انتظامیہ نے لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر کے عہدے کو دوبارہ نامزد کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت اب یہ عہدہ چیف سیکرٹری لداخ کے طور پر جانا جائے گا. یہ تبدیلی فوری طور پر نافذ عمل ہے اور اسے حکومت ہند کی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے تحت عمل میں لایا گیا ہے. یہ فیصلہ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ لداخ کی جانب سے آفس میمورنڈم کے ذریعے باضابطہ طور پر جاری کیا گیا. ہدایت کے مطابق اس نام کے تبدیلی کے باوجود عہدے کے ذمہ داریوں اور اختیارات میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. اس اقدام کا مقصد حکومتی نظم و نسق کو مزید مؤثر اور انتظامی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے. اس کے مطابق آئندہ تمام سرکاری مواصلات جو پہلے لیفٹیننٹ گورنر لداخ کی یوٹی کے مشیر کے نام سے مخاطب کیے جاتے تھے، اب چیف سیکرٹری لداخ کے ایوان سے بھیجے جائیں گے. مزید برآں سابقہ تمام احکامات، نوٹیفیکیشنز اور آفس میمورنڈم جن میں لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر کا حوالہ موجود ہے، اب چیف سیکرٹری لداخ کے طور پر تسلیم کیے جائیں گے. معاون کمیٹی تنظیم المکاتب لداخ کے زیر اہتمام سانکو زون کے تقریباً 18 مکاتب کے بچوں کے لیے بانی تنظیم المکاتب مولانا سید غلام عسکری کے یوم وفات کی مناسبت سے یوم مولم کے ایوان سے مرکز تبلیغات امام رضا سانکو میں ایک خصوصی تقریب منعقد کی گئی. اس پروگرام میں قراءت قرآن برائے احصال ثواب اور کوئز مقابلے کا اہتمام کیا گیا. تقریب کے صدارت حجت الاسلام آغا سید صادق رضوی نے کی. صدر مجلس نے اپنے خطاب میں علامہ سید غلام عسکری کے دینی خدمات پر روشنی ڈالی اور مجلس اعضاء پیش کی. اس موقع پر بچوں نے علامہ عسکری کے خدمات کے حوالے سے ترانے پیش کیے. نگران سیکرٹری تنظیم المکاتب آغا سید ہادی شاہ نے تنظیم کے اغراض، مقاصد اور اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی. اس موقع پر منعقدہ کوئز مقابلے میں ماسٹر رحمان آخوند محمد حسن ذوالفقار گونڈ منگرپور اور ماسٹر ابو الحسن نے بحیثیت منصب اپنے فرائض انجام دیے. تقریب میں مدرسین، منتظمین، کمیٹی کے اراکین، مقامی علماء اور مکاتب کے ذمہ داران کے ساتھ بڑی تعداد میں بچوں نے بھی شرکت کی. اس دوران پاکستان کے معروف منقبت خواں خواجہ کاظم اور ان کے ساتھیوں کے احصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر. حجت الاسلام والمسلمین جناب استاد محترم آقائے سید محمد صادق رضوی صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ آپ آج کے اس محفل کا صدارت يفرحون لفرحنا ويحزنون بحزننا أولئك منا وإلينا. حاضرین مجلس مرکز تبلیغات امام رضا جوان کو لنگت بیت میں شکریہ ادا کرتے ہیں. کے زمانے میں ہم کیا کریں؟ غیبت کے زمانے میں ہم امام
کی غیبت کے زمانے میں فقہ امام کی نیابت کریں گے۔ پانی کی قسمیں بتاؤ، پانی کی قسمیں بتاؤ۔ پانی کی 2 قسمیں ہیں، مطلق پانی و مصحب۔ شان صبح بھگتا سے یہ پروگرام کو دے جگہ منجی ہے انجسان میں اتازم انشاءاللہ سکالت شروع بہترین مسابقہ قرآن پروگرام کو توسالین و درین انجسان لکھوز بہترین اسلامی بحفظ دیتا نمولد مرحبا مرحبا لناصرنا بیدہی و لسانی اچھا نصرت بکن چی لقی کا فعلی نصرت بس چی زبانی نصرت بس نصرت بھی کی۔ ہل کونسل لے کے سربراہ ایڈوکیٹ ٹاشی گلسن نے کونسل سیکریٹریٹ کے کانفرنس ہال میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی، جس کا مقصد تمام اسکیموں کے لیے رہائش کی پیش رفت کا جائزہ لینا تھا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر لے سنتوش سکھدیو، سی پی او لے چھوانگ گیلسن، سی سی ایف ہیڈ ذوالفقار علی، تحصیلدار لے عطا اللہ خان، اے ڈی سی اے اینڈ ایف سی ایس روت میری، اسسٹنٹ ڈائریکٹر پلاننگ دیہی غلام محمد، ایگزیکٹو انجینئر تعمیرات عمران خان اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس کا بنیادی مقصد تمام اسکیموں کے لیے رہائش سے متعلق مسائل کا حل اور ان کے حتمی منظوری دینا تھا۔ سی ٹاشی گیلسن نے جاری عمل کو تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور متعلقہ ٹیم کو ہدایت دی کہ حتمی منظوری کے لیے ایک تفصیلی رپورٹ جلد از جلد تیار کیا جائے۔ اجلاس میں یوٹی انتظامیہ کے ساتھ مزید ہم آہنگی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا تاکہ اس منصوبے کو بروقت حتمی شکل دی جا سکے۔ مکمل جانچ کے بعد حتمی سفارشات یوٹی انتظامیہ کو بھیجے جائیں گے تاکہ منصوبے کے باضابطہ منظوری حاصل کی جا سکے۔ لداخ پولیس کی جانب سے جاری ایڈوائزری کے مطابق موسم سازگار رہنے اور بی آر او کی طرف سے سڑک سے متعلق گرین سگنل ملنے کے بعد مینامرگ سے سونامرگ کی جانب مقررہ اوقات میں یک طرفہ ٹریفک چلنے کی اجازت دی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بدلہ صاف رہا اور درجہ حرارت میں کمی دیکھنے کو ملا۔ اس دوران کرگل شہر میں درجہ حرارت کم سے کم -1 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ لیہ میں درجہ حرارت -9.1 ڈگری سینٹی گریڈ، زاسکار میں -16.9 جبکہ دراس میں 15.2 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ نے عبادت گاہوں کے خصوصی دفعات ایکٹ 1991 کو چیلنج کرنے والے معاملات میں مداخلت کی درخواستوں کی بڑھتی تعداد پر تشویش کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس سنجیو کھنہ اور جسٹس پی وی سنجے کمار کے بینچ نے ایسی درخواستوں کو محدود کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ عدلیہ کے بینچ نے آج پیر کے روز اس معاملے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ درخواست دائر کرنے کے ایک حد ہوتی ہے۔ ہم آج عبادت گاہوں کے ایکٹ کیس کے سماعت نہیں کریں گے۔ یہ 3 ججوں کا بینچ کا معاملہ ہے۔ کئی درخواستیں دائر کیے گئے ہیں۔ یہ معاملہ مارچ میں کسی وقت درج کیا جائے گا۔ یہ معاملہ جمعیت العلماء ہند، کانگریس پارٹی، آل انڈیا مجلس اتحاد مسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی سمیت مختلف سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کے اپیلوں پر مبنی ہے۔ ان جماعتوں نے پوجا ایکٹ کے دفعات کو چیلنج کرنے والے عرضیوں کی مخالفت کی ہے۔ ہندوستان کی حکومت نے پیر کو گیانیش کمار کو نیا چیف الیکشن کمشنر مقرر کر دیا۔ وزارت قانون کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق وہ 26 جنوری 2029 تک اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے۔ مسٹر گیانیش کمار 19 فروری کو موجودہ چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار سے عہدہ سنبھالیں گے۔ مسٹر راجیو کمار منگل یعنی 18 فروری کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے اس تقرری کے مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ کمیٹی کے سخت غیر متوازن ہے۔
حماس نے ایک بیان میں صہیونی حکومت کی فضائی حملے کے نتیجے میں لبنان میں الاقسام کے کمانڈر محمد شاہین کے شہادت پر رد عمل کا اظہار کیا۔ حماس کے اس بیان میں کہا گیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے فضائی حملے کے نتیجے میں لبنان میں الاقسام کے کمانڈر محمد شاہین کے شہادت پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے مقبوضہ علاقوں کے باہر مزاحمتی رہنماؤں کے قتل سے ہماری طاقت کو کمزور نہیں کر سکتے۔ صہیونی دشمن کو اس بزدلانہ اقدام اور وحشیانہ قتل و غارت گری کے بھاری قیمت ادا کرنے پڑیں گے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔